لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الحج کی تفسیر کا بیان جاری ہے. آپ نے یہ سنا کہ مکہ مکرمہ، مکہ معظمہ کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے احکام بیان فرمائے کہ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور روکتے ہیں اللہ کی راہ اور اس ادب والی مسجد سے جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے مقرر کیا، اس میں ایک سا حق ہے وہاں کے رہنے والے اور پردیسی کا، اور جو اس میں کسی زیادتی کا ناحق ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے. اس حوالے سے میں مکہ مکرمہ کی اگر تاریخ بیان کروں، کب ابتدا ہوئی، کیسے ہوئی، یہ آباد کیسے ہوا، بڑا وقت لگے گا. مختصراً ہمیں کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین بنائی تو جہاں کعبۃ اللہ ہے اس کو زمین کا مرکز بنایا. یہاں
روایتوں کے مطابق جیسا کہ کتابوں میں ہے، سب سے پہلے اللہ کا گھر آدم علیہ السلام نے بنایا۔ طوفان نوح میں اس کو اٹھا لیا گیا یا وہ بہہ گیا، واللہ اعلم۔ اس کی دوبارہ تعمیر ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں۔ حضرت ابراہیم کی تمام تفصیل کچھ آپ سن چکے۔ وہ اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو اس جگہ چھوڑ گئے جہاں آج کعبہ ہے۔ اللہ کا حکم تھا، وہ چھوڑ گئے وہاں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کی برکت سے زمزم کا کنواں جاری ہوا۔ بنی جرہم خانہ بدوش کا مطلب اپنے کندھوں پر اپنا سامان اٹھائے پھرنے والے، خانہ گھر کو کہتے ہیں، دوش آپ کے کندھے کو۔ تو یہ لوگ کہیں رہنے والے نہیں ہوتے تھے، کبھی کدھر کبھی کدھر، یہ وہاں سے گزرتے تھے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ وہاں پانی دیکھا، یہ وہاں پر رہنے کی اجازت مانگنے لگے حضرت ہاجرہ سے۔ انہوں نے کہا تم کھانے کی چیزیں ہم کو دو، ہم یہ پانی تم کو دیں گے۔ اس طرح وہ بستی آباد ہوئی۔ یہاں اللہ تعالی کا پہلا گھر زمین پر جو بنا اس کو کعبۃ اللہ، بیت اللہ، خانہ کعبہ کہتے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالی جسمانیات سے، مکان مکانیات سے، زمان زمانیات سے، سمتوں سے، جہتوں سے پاک ہے۔ اس کو کسی جگہ کی ضرورت اونچی نہیں۔ وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ اسی لیے عرش کے اوپر کو لا مکان کہتے ہیں کہ وہاں کوئی مکان نہیں، اسی لیے اس کو لا مکان کہتے ہیں۔ اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ میں نہیں ہے، ہر جگہ ہے۔ یہ کعبۃ اللہ اللہ کی ایک تجلی، اللہ تعالیٰ کی ایک اونچی کہیے، ایک ہے صورت کعبہ، شکل ہے کعبے کی، ایک ہے حقیقت کعبہ۔ تو صورت کعبہ وہ پتھر ہے، وہ عمارت ہے جو آپ کو نظر آتی ہے اونچی، اور حقیقت کعبہ اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی ہے۔ جن کو اللہ آنکھیں دے، دیکھنے کی طاقت دے، ان کو وہ جلوے نظر آتے ہیں۔ اور وہاں کیا کیا اسباب ہیں، اسرار ہیں، وہ ایک تفصیل میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب راہ عقیدت میں آپ کو کچھ ذکر مل جائے گا۔ یہ مکہ مکرمہ پوری دنیا کا ایک طرح سے وسط مرکز ہے۔ زمین گول ہے، اگر آپ اس کو اونچائی سے دیکھیں، چنانچہ بتایا جاتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے چاند پر جانے کا دعویٰ کیا، انہوں نے وہاں سے جب زمین کی تصویر لی تو ان کو کعبہ زمین کے مرکز میں نظر آیا۔ یہاں پر میں آپ کو بتا چکا، دیسی ہو یا پردیسی، دیسی کا مطلب وہاں کا مقامی، لوکل ریزیڈنٹ، پردیسی جو باہر سے دوسرے کسی علاقے سے وہاں آیا ہو، جس کو انگلش والے فارنر کہتے ہیں۔ دیسی پردیسی کو ہر ایک کو وہاں طواف کا، نماز کا ہر وقت حق ہے۔ اور حنفیوں کے نزدیک پردیسیوں کو بھی وہاں رہنے کا، جس طرح حق دیسیوں کو ہے، پردیسیوں کو بھی ہے۔
شان نزول یہ بتایا جاتا ہے، واقعہ کیا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس ہے یا انیس، اس کو ایک انصاری کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے آپس میں جس طرح ہوتا ہے نا، بات کرتے ہیں تم کس خاندان کے، میں کس خاندان کے، اپنی انہوں نے خاندانی عظمتیں بیان کی، ہم یوں ہیں، ہم وہاں ہیں، ہمارے یوں تھے۔ عبداللہ بن انیس کو غصہ آ گیا اور انہوں نے اس انصاری کو قتل کر دیا اور مرتد ہو کر، دین چھوڑ کر مکہ مکرمہ بھاگ گیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ کیا مطلب؟ کہ وہاں پر کسی پر زیادتی کا ارادہ بھی قابل پکڑ ہے۔ میں نے اس کی تھوڑی سی تفسیر بیان کی تھی پچھلے جمعے کہ وہاں ایک نیکی 1,00,000 ہے۔ مثلاً آپ نے وہاں پر کوئی بھی ایک نیکی کی، نماز پڑھی، تو آپ نے نماز پڑھی، ثواب کتنا ہوگا؟ 1,00,000 کا۔ یعنی ایک مرتبہ فجر پڑھی تو 1,00,000 مرتبہ ثواب ہوگا، مگر وہ ایک ہی نماز شمار ہوگی، ثواب زیادہ ہے۔ یہ نہیں کہ ایک فجر پڑھ لی تو میں نے 1,00,000 فجر پڑھ لی، اب مجھے ساری زندگی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ فجر ایک ہی ہوگی مگر ثواب 1,00,000 کا ہوگا۔ یہ اکثر جگہ سنتے بھی رہے ہوں گے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ وہاں 1 روپیہ دیا کسی کو، 1 ریال، آج کل پہلے سکے درہم تھے، اب وہاں پر نوٹ ہیں تو اس کو ریال کہتے ہیں وہاں کی کرنسی کو۔ تو 1 ریال دیا تو ثواب 1,00,000 کا۔ کوئی نیکی کی ثواب 1,00,000 کا۔ اب یہ آیا ہے مسئلہ کہ کیا گناہ بھی 1,00,000 ہے؟ اس پر کچھ روایتیں یہی بتاتی ہیں کہ وہاں گناہ بھی 1,00,000 ہے، یعنی ایک گناہ کیا ہے تو اس کا عذاب بھی 1,00,000۔ مدینہ منورہ کے حوالے سے جو لوگ بحث کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک نیکی 50,000، مکہ مکرمہ میں ایک نیکی 1,00,000۔ تو یہ بھی سن لیں کہ مدینہ منورہ میں اگر کسی سے بھول چوک غلطی ہو جائے تو وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی۔ اب رہی یہ بات یہ 50,000 اور 1,00,000 والی، تو اس کو محبت والوں نے اس طرح سمجھایا کہ 1,00,000 چنے، 1,00,000 چنے تھیلی میں آ جائیں گے یا نہیں آ جائیں گے؟ عام طور پر لوگ ایصال ثواب کے موقع پر چنے لاتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر وہی کھلا دیتے ہیں۔ ان کے ہاں ایک اندازہ ہے کہ 10 کلو چنے لیں گے تو وہ ان کو اندازہ ہے کہ اس میں کتنے آ جاتے ہیں، وہ 20 کلو لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں 1,00,000 ہو گئے، واللہ عالم۔ تو 1,00,000 چنے ایک بوری میں، ایک بیگ میں آ جائیں گے، مگر 50,000 تربوز اگر ہوں وہ کتنی جگہ میں آئیں گے؟ تو یہ محبت والوں نے سمجھایا۔ میں انشاءاللہ جب موقع آئے گا، اس کا بیان آئے گا، اس وقت آپ کے سامنے مزید کہوں گا۔ ہمیں مکہ بھی پیارا ہے، ہمیں مدینہ بھی۔ مکہ اس لیے پیارا کہ وہاں نبی پاک کی پیدائش ہوئی ہے اور وہاں اللہ کا گھر ہے۔ مدینہ اس لیے پیارا کہ وہاں نبی خود ہے۔
لوگ اکثر کہتے ہیں تم اپنے دل کے لیے کہتے ہو کہ ہمارا دل مدینہ ہے، مکہ کیوں نہیں کہتے دل؟ تو کسی محبت والے نے کہا کہ اس لیے نہیں کہتے کہ مکہ سے حضور ہجرت کر گئے تھے، مدینہ سے ہجرت نہیں کی، ان کے انوار کا خزینہ اب بھی مدینہ ہے۔ بہرحال یہ محبت والوں کی باتیں ہیں، ہمیں مکہ بھی پیارا ہے، ہمیں مدینہ۔ حرمین کہتے ہیں، دو حرم ہیں، یعنی عزت والے، ادب والے۔ اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے، کیا مطلب کہ یہ وہ مسجد ہے جو ہر لحاظ سے محترم ہے، ہر لحاظ سے، یعنی اس کے احترام میں کسی کمی کو ہم روا رکھ سکتے نہیں۔ روا کے معنی جائز کے، کہ ہم کسی کمی کو جائز کر سکتے نہیں۔ نہ وہاں شکار پکڑا جائے گا، نہ وہاں کانٹے کاٹے جائیں گے، نہ وہاں خون بہایا جائے گا۔ یہاں تک کہ میں کتابوں میں پڑھتا ہوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مشہور ایسا ہی ہے، اور یا پھر کسی امام سے کسی نے پوچھ لیا مچھر مارنے کا مسئلہ کہ مکہ مکرمہ میں مچھر مار سکتے ہیں یا نہیں۔ جو پوچھنے والے تھے ان کا تعلق کوفہ سے تھا، عراق سے۔ تو حضرت نے اس وقت جو جواب دیا کہ تم مجھ سے مکہ میں مچھر مارنے کا مسئلہ پوچھ رہے ہو، تمہارے علاقے کے لوگوں نے تو نواسہ رسول کو ذبح کر دیا۔ یعنی اس بات پہ تمہیں مسئلہ پوچھنے کی بات خیال نہیں آیا، یہاں مچھر کا مسئلہ پوچھ رہے ہو۔ یعنی یہ مکہ مکرمہ اتنا محترم، تو یہ عبادت گاہ ہے۔ اللہ فرماتا الذی جعلناہ للناس، اسے تمام لوگوں کے لیے بنایا۔ اب اسے تمام لوگوں سے کہنے کا مطلب یہ کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے، دنیا بھر کے اونچی۔ اب کسی کے ذہن میں سوال آئے گا یہاں مسلمان کا ذکر تو ہے نہیں، یہاں تو ذکر ہے کہ تمام لوگوں کے لیے۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ قرآن کی اگر ایک آیت میں کوئی بیان ہے تو دوسری آیت اسی کو واضح کر دیتی ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنے کچھ حصے کی خود ہی تفسیر کرتا ہے۔ تو دوسری آیت میں چونکہ واضح ہو گیا فتح مکہ کے بعد اب کسی کافر کا مکہ میں داخلہ نہیں ہو سکتا، منع ہو گیا ہے اس کو کہ وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالی کا کرم کہ دنیا بھر سے لوگ وہاں پہنچ جاتے۔ اب تو بہت آسان ہو گیا، آپ نے ایروپلین، ہوائی جہاز جس کو کہتے ہیں، بنا لیا، اڑ کے جانے لگ گئے، ورنہ مہینوں لگتے تھے سفر کرنے میں، پیدل جانا یا پھر بحری راستہ نکلا، سمندر کا راستہ، اس پہ جانا، راستے میں کتنے خطرات ہوتے تھے۔ تو یہ ایک لمبا سلسلہ تھا۔ ہمارے ہاں بادی کا لفظ کہا جائے تو لوگ وہ کھانے پینے کی چیز لے لیتے ہیں کہ ایک خونی ہوتی ہے، ایک بادی ہوتی ہے، یا کوئی دوسری ہوتی ہے۔ یہاں باد عربی میں اس سے مراد مقیم کو، عربی میں مقیم کو بادیہ یا بادی یہ لفظ اس کے ساتھ، یعنی جو اپنے مکان یا اس کے اندر کی چیزوں کو ظاہر کرے، باہر سے آنے والا ہے یا وہاں کا رہنے والا ہے۔ کوئی اگر باہر سے 1 گھنٹے کے لیے آیا ہے یا 1 دن کے لیے یا مہینے کے لیے، ادب دونوں کو کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ جو باہر سے آیا ہے اس کو ادب معاف ہے، ایسی بات نہیں۔ جو طواف سے روکے، نماز سے روکے، اس کی یہاں مذمت کی گئی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا وہاں روکنے والے تھے۔ اب
دو باتیں میں نے یہاں کرنی ہے، اس کے بعد آگے بیان کرنا ہے مکہ مکرمہ کے حوالے سے الحاد اور ظلم۔ یہ دونوں لفظ یاد کر لیں، ایک ہے الحاد اور ایک ہے ظلم۔ جو حق سے منہ پھیرے، حق سے منہ پھیرے، اس کے لیے حد، الحد یہ لفظ بولے جاتے ہیں۔ ایمان کو جو چیز ضائع کر دے، جس عمل سے، جس بول سے، منہ سے لفظ نکلے یا اعضاء سے ایسی حرکت ہوئی جو ایمان کے منافی ہو، جو ایمان کی نفی کرتی ہو، اس کو الحاد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور یہ جن کو اپنی زبان پر قابو نہیں ہے، منہ سے پتہ نہیں کیا کیا نکالتے رہتے ہیں، وہ نہیں پرواہ کرتے۔ تو ایمان والے کو یہ جاننا چاہیے۔ آج کل کہتے ہیں جی اظہار کی آزادی ہونی چاہیے، جو بھی اظہار رائے ہے اس کی آزادی ہو، جس کو انگلش والے فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کہتے ہیں بہت زیادہ۔ نہیں جی، ہر بندے کا حق ہے، ہر بندے کو رائے دینے کا حق ہے، اس کی آزادی ہونی چاہیے۔ اسلام ہمیں پابندی سکھاتا ہے، آزادی، آزادی اونچی۔ آج کل آزادی کیا سمجھا جا رہا ہے؟ فیشن آزادی کہ دین کے خلاف کرو وہ آزادی ہے، جو دوسروں کے خلاف ہو وہ آزادی آپ کے سامنے ہی ہے۔ مثلاً مجھے ممبر پر بیٹھ کر یہ باتیں کرنی اچھی نہیں ہے، لیکن بتا رہا ہوں، برطانیہ کے شاہی خاندان کی کچھ افراد کی فوٹو چھپ گئے، یہ آزادی کے خلاف ہے۔ اگر کسی مسلمان کے چھپتے تو کہتے یہ آزادی ہے۔ یہ میں نے صرف سمجھنے کے لیے بات کی، فرق سمجھ میں آ گیا ہوں۔ ان کے ہاں کوئی اسٹینڈرڈ نہیں، معیار نہیں ہے۔ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ میں مثلا